السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خرم ہے. میں فاؤنڈر ہوں پنک رائڈرز پاکستان کا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوں گی، لیکن فی الوقت میں چاہوں گا کہ میں اس کو جو بات کہنے والا ہوں میں اس کو مختصر رکھوں. اپنا انٹروڈکشن میں نے اس لیے دیا کہ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو صرف اپنی کمیونٹی کا جو ہمارا گروپ ہے پنک رائڈرز فیملی، صرف اس تک محدود رکھوں تو آبویسلی پھر انٹروڈکشن نہیں ہوتا. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہوں وہ اس کو پبلک کروں، اس کو پیج پہ بھی لگاؤں، اس کو اپنے چینل پہ بھی لگاؤں، اور جہاں جہاں تک یہ بات جا سکتی ہے وہاں تک جائے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں. میری جو اس وقت جو میں جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں یہ میرا انداز نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا سنبھل کے ٹھہر کے بات کرنی پڑ رہی ہے. میں اب سے کوئی 25 دن پہلے ایک ناگہانی چیز سے گزرا ہوں. اسٹروک ہوا تھا مجھے، جس سے میری الحمدللہ اچھی خاصی ریکوری ہو چکی ہے اور اسپیچ سمجھیں 80% آ چکی ہے، لیکن فزیکلی تھوڑا سا ہے مسئلہ جس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں بہت سلو بول رہا ہوں تو پلیز بیئر ود می. اچھا، میں بات یہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری اکیڈمکس میں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں، لیکن یقین جانے کہ جتنا کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے کام نہیں آیا ہے. میں آئی وڈ سے 90% چیزیں ہماری زندگی میں کبھی کام نہیں آئی ہیں. چاہے وہ H2SO4 ہو، چاہے وہ مولانا محمد علی جوہر ہوں. ہم نے میٹرک کے بعد کبھی سنا بھی نہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کون ہے. H2SO4 یا کون سا کمپوننٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایون فزکس، بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں کام نہیں آئیں. ویراز میں نے کئی جگہ دیکھا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے تھی. مثال کے طور پہ ہم بچپن سے شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان میں، لیکن اب سے تقریباً کوئی 20-22 سال پہلے میں نے پاکستان سے باہر اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی شادی پاکستان سے باہر اٹینڈ کی. اس میں میں دیکھ کے پاگل ہو گیا کہ جب شادی کی ریسیپشن کا کھانا کھلا ہے تو بفے کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے، اور لائن بھی یہ بھی نہیں کہ گتھم گتھا ہو لائن، باقاعدہ 1-2 میٹر 3 میٹر کے فاصلے سے 4 میٹر کے فاصلے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے اور انتہائی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے سب کو یقین ہے کہ ان کو کھانا ملے گا. میں نے تو آج تک یہ چیز پاکستان میں نہیں دیکھی، اور ہمیشہ یہ دیکھا کہ کھانا کھلے گا تو سب اس کے اوپر جھپٹیں گے، 2000 5000 10,000 سلامی دینے والے گاڑیوں میں آنے والے. کوئی ان میں سے غریب غربا نہیں ہے، کوئی ان میں سے غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے، سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تو میں نے یہ اسیس کیا، میں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اسکول میں ہمیں یہ H2SO4 کے بجائے اگر ہمیں یہ بتا دیتے کہ کہیں اگر آپ کھانے کی تقریب میں جائیں تو آپ کھانا کس طرح سے لیں، لوگوں سے کس طرح ملیں. شاید ہمیں جو اتنے سارے لوگ سردار عبدالرب نشتر اور یہ سب پڑھانے کے بجائے ہمیں بتا دیتے کہ یار سڑک کس طرح کراس کرنی ہے، تو یقین جانے کہ بہت بہت بہتر رہتا. میں نے اپنی زندگی میں یہ چوتھا انسیڈنٹ جو میں اب آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں.
چوتھا انسیڈنٹ سنا ہے یا دیکھا ہے یا وٹنس کیا. ہماری ایک عدد اسٹوڈنٹ ہیں جلوہ رحمان اللہ, آگرہ تاج میں رہائش ہے ان کی. چھوٹی سی بچی بیچاری, کیوٹ سی. جن دنوں مجھے اسٹروک ہوا ہے میں ہاسپٹلائز تھا. مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میری اس بچی سے بات ہوئی اور اس نے مجھ سے میری خیریت دریافت کی. پھر اس نے مجھے کہا کہ سر میرے والد صاحب بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں, پلیز ان کے لیے دعا کیجئے, وہ ٹراما میں. میں نے آئی سائٹ کس ٹراما؟ بولتی ہے سول ہاسپٹل کے ٹراما میں ہیں, وہ آئی سی یو میں ہیں. پھر بات ہوئی وینٹیلیٹر پہ ہیں. میں نے بڑی دعائیں کی ان کے لیے. میں خود بھی ہاسپٹلائز تھا لیکن میں نے دعائیں کی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ڈیتھ کیسے ہوئی, کیا اس کی وجوہات بنی, میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ روزمرہ کی زندگی میں گاڑی یا بائک چلانے والے, ایون پیدل چلنے والے بھی, بسوں میں سفر کرنے والے بھی, دن بھر میں کم سے کم 1 سے 2 بار اس طرح کی مخلوق کو جو ہے وہ نوٹس کرتے ہوں گے کہ وہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ بائک چلا رہے ہیں اور وہ ایک دم سے نا یوں بیچ میں آ کے ہاتھ کا اشارہ دیتے ہیں اور سڑک کراس کر لیتے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ گاڑی روک پائیں یا نہ روک پائیں. باوجود اس کے کہ آپ گاڑی روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں, ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. موسٹلی لوگ گاؤں دیہات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے سیوک سینسز تو کراچی میں پیدا ہونے والوں کے بھی نہیں ہیں, لیکن جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں, کچے کے علاقوں سے آتے ہیں, ان کے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ان میں. اور I'm really sorry لیکن ان میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ شارع فیصل پہ میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ میری اپنی گاڑی کی سپیڈ کوئی شاید 70-80 کے قریب ہوگی فرسٹ لین میں, اور ایک پورا خاندان, خیر میں بہت محتاط گاڑی چلاتا ہوں اور بہت زیادہ فاصلہ رکھتا ہوں تو میں محتاط ہو گیا, لیکن مجھ سے کافی آگے تھے وہ لوگ, اور میں نے رات کے اندھیرے میں اپروکسیمیٹلی 9-9:30 بجے کا ٹائم 3-4 لوگ پوری فیملی تھی, اور وہ ایسے کر کے انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چل پڑے. تو یہ اس طرح کی مخلوق آپ کو پورے دن میں ہم سب لوگوں کو نظر آتی ہے. مخلوق میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں کو انسان بولوں, یا میں اصل میں بڑا دکھی ہوں. جس بچی کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, اس بچی کے والد صاحب گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, ان کو کال آئی ہے کہ کھانا کھا چکے تھے, بلکہ ریسٹ کر رہے تھے, اور ان کو کال آئی ہے کہ جی آپ کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور آپ کی دکان, آپ کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ اسی وقت ایمرجنسی میں نکلے. ان کی اہلیہ نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ نہ جائیں, اس وقت مناسب نہیں ہے, کیا ہوگا. لیکن اوبیسلی ایک انسان بولتا ہے یار میرا نقصان ہو جائے گا, میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, میرے ساتھ وہ ہو جائے گا. وہ نکل گئے, ان کو بیسکلی موت نے بلایا تھا, اور وہ نکلے ہیں اپنی رہائش گاہ سے, اور جیسے ہی وہ مین روڈ پہ پہنچے ہیں تو اسی طرح سے ایک مخلوق, ایک عورت آئی, خاتون آ گئیں. اللہ ان کو نیک ہدایت دے, اور اللہ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے. اللہ میں کہتا ہوں ہمارے ایون میں کہوں گا کہ حکمرانوں کو نیز تو نابود کر دے. میں یہ نہیں کہوں گا نیک ہدایت دے, ان کو نیک ہدایت بہت مل چکی ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. لیکن تمام میں کہوں گا کہ ایوری ون از رسپانسبل. اگر ہمارے اسکولز میں جو میر تقی میر کے ہم نے 16 پیج جو ہے نا تشریح لکھی ہے, باخدا میری زندگی میں وہ کبھی کام نہیں آئی.
وہ 16 پیج کی تشریح لکھنے کے بجائے اسکول کالج میں اگر یہ بتا دیا جاتا کہ سول رائٹس، بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس، آپ کے ہمسایوں کے حقوق، آپ کے کاروبار کے حقوق، کیا سب چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ سب چیزیں بتائی جاتی تو میں کہتا ہوں میری زندگی میں وہ چیزیں کام آتی. اگر مجھے بتایا جاتا اسکول میں کہ میں کس وقت جو ہے وہ ٹی وی لگاؤں اور کس وقت ٹی وی نہ دیکھوں، کیونکہ آبویسلی ڈسٹربنس ہوتی ہے محلے میں کس وقت کس جگہ پر اپنی گاڑی پارک کروں، کس جگہ پر گاڑی پارک نہ کروں، یہ سب چیزیں اگر سکھائی جاتی تو بڑا اچھا رہتا. بہرحال وہ خاتون آ گئیں سامنے، اور جو ایک بندہ بائک چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ آنن فانن شاید ریفلیکسز ہوتے ہیں، وہ سامنے والی چیز وہ اس کو بچاتا ہے. بلی آ جاتی ہے، بلی کو بچاتا ہے، وہ ریفلیکسز ہیں ایک. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں موسٹلی لوگ بہت ہی لمیٹڈ مارجن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ میں نے کہا وہ پورا خاندان چل پڑا شارع فیصل پہ، میں بہت ڈسٹینس پہ تھا اور میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی کٹ ڈاؤن کر لی. اس کے باوجود وہ خاندان اگر کوئی نہ بریک لگاتا یا بالکل وہ کہتا جی میں بریک نہ لگاؤں بلکہ میں لین چینج کر کے نکل لوں، وہ اینڈ ٹائم پہ ان کا کوئی ڈیسیجن چینج ہو جاتا تو سب کے سب ایکسیڈنٹ کی زد میں آتے، حتیٰ کہ گاڑی والا بھی نہیں بچتا. تو میں بہرحال وہ ایک بہانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قضا لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں بائک والے بھی محتاط نہیں ہوتے ہیں. وہ دیکھیں یار، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی گزر سکتا ہے اپنی سپیڈ کٹ ڈاؤن کر لیں، ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ ایسے موقع پہ نکلے تھے جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، دکان میں آگ لگ گئی ہے. ان کی کوشش تھی کہ وہ 20 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کریں، لیکن وہ خاتون بیچ میں آ گئیں، ان کو بچایا انہوں نے، اور ان کو بچانے کے چکر میں ان کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا. ان کو ہیڈ انجری ہوئی اور وہ 13 دسمبر کو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور لگ بھگ سمجھے کہ کوئی 25 دن ہاسپٹلائز رہنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس فیملی کو میں اب جانتا ہوں، جو خاتون بیوہ ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، گروم نہیں ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے جی، جاب کر رہی ہوتی کہیں نہ کہیں، یا کہیں نہ کہیں بزنس کر لیتی. جو بچی ہماری اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت چھوٹی ہے، میرے خیال سے شی از ناٹ ایون 20 یٹ. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بہن بھائی باقی کے سب جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، سب کے سب چھوٹے ہیں. تو اب اس فیملی کا جو ہے میں یہی کہوں گا بار بار سب لوگوں کو کہ کون لک آفٹر کرے گا اس فیملی کو، کون آخر لک آفٹر کرے گا. وہ چھوٹی بچی ہے، وہ اب اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے جاب کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس بھی بہت سارے جو ہیں وہ 20-21 سال 22 سال، وہ عمریں جس میں ہم نے اماں ابا کے ساتھ جو ہے وہ عیاشی کی ہے، گھومنا پھرنا کیا ہے، شاپنگ کی ہے، اچھی جگہ پر ہم سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں. ایسی عمر میں وہ بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، بائکیاں چلا رہے ہوتے ہیں، رائڈز لے رہے ہوتے ہیں، کھانے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پیزا برگر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا ترس آتا ہے. اور اس بچی کا یا اس کے چھوٹے بھائی کا بھی یہی مستقبل ہے جو اس عورت کے غلط جگہ سے روڈ کراس کرنے میں جو ہے وہ چینج ہو گیا، بدل دیا، سب کچھ بدل کے رکھ دیا. اور کیا ان کا مستقبل ہوگا، کس طرح کا مستقبل ہوگا؟ کیا وہ بچی بھی کوئی ایسی اوٹ پٹانگ نوکری کر رہی ہوگی جیسے کہتے ہیں ہم آڈ جابس، مال، یا چلے میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال کیا کریں گے وہ لوگ، وہ لوگ کس طرح سے گزارا کریں گے؟ سڑک پار کرنے والی نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ یار بس میں گزر جاؤں. کاش کہ اس عورت کو کسی نے سڑک پار کرنا سکھایا ہوتا، کاش کہ اس کو یہ بتایا ہوتا، سمجھایا ہوتا
کہ تمہارے اس غلط ایکٹ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. سملرلی میرے ایک بہت ہی قریبی دوست کے بڑے بھائی، ان کا بیٹا یعنی میرے دوست کا بھتیجا، اس بچے کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہے تھے. وہ 2 بھائی تھے. جو بچہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ 17-18 سال کا، وہ تو بچ گیا لکیلی. لیکن جو آگے تھا اس کا بڑا بھائی مسٹ بی اراؤنڈ 19-20، ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا. اور ٹیوشن یہ جو جیل روڈ ہے پی آئی بی کے باہر کا، اس پہ ایک محترمہ جس جگہ پر پیڈسٹرین برج بنا ہوا ہے، یہ جو پرانی سبزی منڈی ہے اس سے آگے جا کے، تو اس پیڈسٹرین برج کے نیچے سے وہ خاتون نے مطلب روڈ کراس کیا ہے، اٹیمپٹ کی ہے. اور جو پیچھے بچہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے بتایا ہے کہ بائک چل رہی ہے اور وہ باقاعدہ وہ خاتون، 2 خواتین تھیں، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، انہوں نے دوڑ لگانی شروع کر دی ہے روڈ کراس کرنے کے لیے. ارے بھائی اللہ کی بندی، یہ تو دیکھ لو یار کہ گاڑیاں کس سپیڈ سے آ رہی ہیں، کس سے نہیں آ رہی ہیں. وہ ایک مصروف روڈ ہے. یہی حرکت کوئی ٹرین کے سامنے کرے گا؟ خیر ہمارے پاکستانی کر لیتے ہیں، بولتے ہیں ہم ٹرین کے سامنے بھی جلدی سے گزر جائیں، بس حاصل کچھ نہیں ہے، کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بس گزر جائیں. اور وہی ہوا کہ وہ بتا رہا ہے لڑکا کہ اس حادثے کو میرے خیال سے ہو گئے کافی عرصہ ہو گیا. اور وہ بتا رہا ہے کہ وہی 2 خواتین نے یوں کر کے اشارہ کر دیا ہے، یوں کہ تم رک جاؤ. اور وہ پتہ نہیں بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کر کے اشارہ کر دینے سے پوری دنیا جو ایک حرکت کر رہی ہے، ایک وہ گردش کر رہی ہے، وہ دنیا رک جائے گی ان کے لیے. نہیں رک سکتی. ایک گاڑی اگر 40 کلومیٹر، جو کہ ایک بڑی اکنامیکل سپیڈ ہے، 40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھی چل رہی ہے، اس کو ایمرجنسی بریک میں بھی، ایمرجنسی بریک 40 کلومیٹر میں بھی اس کو 8 سیکنڈ چاہیے. ایمرجنسی سٹاپ 40 کلومیٹر ایک بڑی اکنامیکل سپیڈ ہوتی ہے. گاڑی یا بائک چلانے والے لوگ سمجھتے ہوں گے 40 کچھ بھی نہیں ہے. جو 100 میٹرز کی ریس بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اتنے تیز بھاگ لیتے ہیں. تو وہ اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا رک جائے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حادثہ دیکھا شارع فیصل پہ. اسی طرح سے ایک پوری فیملی، ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ بچے تھے، اور وہ شارع فیصل انہوں نے ایک ٹریک کراس کر لیا، دوسرا ٹریک التجارہ سینٹر کے سامنے انہوں نے کراس کیا. کم سے کم 5 سے 6 گاڑیاں ٹکرائی ہیں. جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. انہوں نے تو سڑک کراس کی سروس لین میں اور وہ بھاگ گئے، لیکن اتنی ساری گاڑیاں ٹکرائی ہیں، لاکھوں کا نقصان ہوا ہے. آگے پیچھے دھڑ 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 دھڑ، سب نے ایمرجنسی بریک لگائی ہے. تو اور اس طرح کے آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں نے اس طرح کے حادثات بہت سنے ہوں گے. بہت حادثات ہوئے اس طرح کے. اللہ اور اس کا رسول کا واسطہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی کیا اشتہاری مہم کے لیے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں ہر انسان جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہ کم سے کم 5 لوگوں کو، 10 لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ یار اس چیز سے بھی حادثات ہوتے ہیں، اس چیز سے بھی لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں. اور ایسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ کہ ایک واقعہ میں نے اب سے اس بچی کا شیئر کیا، ان کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا اس سے پچھلا جو پرانا واقعہ ہے، وہ لڑکے والا، جو بچے 2 بھائی جا رہے تھے، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور جان بچ گئی الحمدللہ. لیکن جو گھر کا سب سے بڑا بیٹا ان کا بچہ، آپ سوچیں کہ اولاد کی وفات پر ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے. اولاد کی وفات پر ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی خاندان میں ڈیتھ ہو جائے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا لائٹسٹ کافنز آتی ہیویسٹ.
تو جب کسی کی اولاد جاتی ہے، کسی کا بچہ جاتا ہے، کسی کا بیٹا بیٹی جاتا ہے حادثے میں کسی بھی طرح، ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ یہ کسی کو دکھ نہ دکھائے. میں نے اس کے باپ کو ٹراما میں دیکھا ہے، اور خدا کا واسطہ ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ بچہ تھا، انڈر ایج تھا. نہیں، 20-21 سال کا لڑکا تھا، انڈر ایج نہیں تھا. وہ صاحب بھی چلیں، میں نے مان لیا کہ جلدی میں تھے، ایمرجنسی میں تھے، لیکن سڑک پار کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ ہر چیز سے مبرہ ہے، ہر چیز سے مستثنیٰ ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہی غلط ہے؟ ہاں بھائی، بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سڑک پہ چلنے والے نظر نہیں آتے. سڑک پہ چلنے والے اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں ہوتی ان کی، دماغ نہیں ہوتا ان کا. لیکن ہم نے تو ہمیشہ بائک والوں کو بلیم کرنا ہے کہ بائک والے ایسے نکلتے ہیں، بائک والے ویسے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں مانتا ہوں بائک والوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بائک والے بھی وہی عام انسان ہیں جو پیدل چلنے والے ہیں. لیکن یہاں پر سراسر اس عورت کی غلطی ہے کہ وہ مین بڑا روڈ جس پہ گاڑیاں بے حد سپیڈ میں جاتی ہیں، ٹرالرز ہوتے ہیں، وہ اس کو کراس کر رہی ہے ایسے کر کے. بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح سے تو کوئی اپنے جو گلی محلے کی بھی سڑکیں ہیں نا، سٹریٹس ہیں چھوٹی، وہ بھی کوئی اس طرح سے کراس نہیں کر سکتا. آپ یقین جانیں کہ میں جب پہلی بار پاکستان سے باہر گیا، وہی والی بات ایگزامپلز میں دیتا ہوں نا، وہ ہم پاکستانیوں کی ایگزامپلز ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو میری ایک جاننے والی تھیں، وہ ان کا کئی دفعہ جو ہے نا ان پہ فائن لگا. کس چیز پر فائن لگا؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے اترتی تھیں اور روڈ کراس کر لیتی تھیں جہاں سے اسٹریٹ ان کا جو ہے نا وہ آفس کا راستہ تھا، پیدل جاتی تھی. تو اس پہ ان کو عربی میں وہاں پر UAE میں کہتے ہیں مخالفہ، ان کو مخالفہ لگ جاتا تھا، مخالفہ ہی کہتے ہیں شاید. اور وہ بھی 150-200 درہم شاید کچھ ایسا ہوتا تھا. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ سے یہ اتنے فاصلے پہ 7-8 منٹ کی واک پہ زیبرا کراسنگ ہے، سڑک کو پار کرنے کی جگہ ہے، یہاں سے آپ پار کریں. وہ بولے کہ جی میرا آفس تو بالکل سامنے ہے. وہ کہتے تھے نہیں، آپ یہ 6-7 منٹ کی واک کر کے جائیں، زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کریں، پھر آپ واپس 6-7 منٹ کی واک کریں. آل ٹوگیدر 15 منٹ کی واک کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور آپ اپنے آفس جائیں. اس نے ایک دفعہ نہیں مانی، جرمانہ ہوا. دوسری دفعہ ایک آدھ دفعہ نکل بھی گئی، پھر جرمانہ ہوا. پھر وہ پولیس والے تاک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. جب 2-3 دفعہ ہو گیا اس کے ساتھ، اس نے کہا نیکسٹ ٹائم ویل سینڈ یو ٹو دی جیل، اگلی مرتبہ جیل میں بند کریں گے. آپ یقین جانیں کہ وہ جتنے عرصے وہ وہاں رہی، اس نے 15 منٹ کی واک کی. یا تو بیسک تعلیم و تربیت سے معاشرے بنتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ H2SO4 پڑھائیں، یا وہ کمپاس کے ساتھ ایک وہ ڈیوائڈر ہوتا ہے جس کو ہم نے ہمیشہ سے یہی کہا یہ ہماری زندگی میں کبھی کام نہیں آیا، یہ ڈی ہمارے کبھی کام نہیں آئی. تو بجائے اس کے کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے یا وہ دکھایا جاتا، ہمیں بیسک ہماری تربیت کی جاتی کہ بھیا یہ ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ سڑک پہ چلنے والوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں کہ یہ بیسک مینرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں دیکھتے لوگ ہمارے یہاں، لوگ ان کو کوئی دعوت پہ بلاتا ہے یا کسی ریسٹورینٹ میں بلاتا ہے، وہ خود آرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسک مینرز یہی ہیں کہ آپ اپنے ہوسٹ کو آرڈر کرنے دیں. ہوسٹ آپ سے پوچھے 100 دفعہ پوچھے، 500 دفعہ پوچھے، آرڈر وہی کرے گا. کیا پتہ وہ 15,000 لے کر آیا یا 15 لاکھ لے کر آیا یا
کیا اس کو آپ کو کیا پتا ہے اس کا کیا بجٹ ہے. یہ بیسک مینرز ہوتے ہیں. ہمیں اگر کوئی بولے نا کہ یار ہم اچھے ہیں میں یہی کہوں گا کہ ہم کس چیز میں اچھے ہیں. اگر تو ہم ترقی یافتہ ہیں تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یار ہم فائن, ہم ترقی یافتہ ہیں, دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. لیکن جب جاپان میں بچوں کو صبح صبح ٹوائلٹ صاف کروائی جاتی ہے, ان سے اب کلاس روم صاف کروایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں صاف کروائی جاتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہم تو صرف بھونکتے رہتے ہیں نا, صفائی نصف ایمان ہے, صفائی کرتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کرتے ہیں ایکچولی. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر تو وہ لوگ یہ سب کچھ پریکٹیکلی کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کی بہترین معیشت بھی ہیں, 130-140 ملکوں میں وہ بغیر ویزا کے ان کا شہری جا سکتا ہے, ان کا شہری کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. ترقی یافتہ ملک ہے, دنیا کی ہر چیز بناتے ہیں اپنے پاس. بلکہ آپ بنا کے تھک گئے, انہوں نے کہا چھوٹے ملکوں کو جاؤ تم لوگ بناؤ. تو ہمارے پھر H2SO4 پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 1940 میں قرارداد پیش ہوئی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے یار. جب جلوہ یا اورنگزیب بھائی کا بیٹا مر رہا ہو اسی طرح کی جہالت کی وجہ سے, تو بس خدا را بس اتنا کہوں گا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو سڑک بولیں یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا جتنی دیر کا یہ اشارہ ہے, وہ گاڑی 80 کی سپیڈ پہ آ رہی ہے, اس کو بہت وقت چاہیے, یعنی آپ ملٹیپلائڈ بائی 2 کر دیں اس کو, 2 یا 0.2 وٹ ایور. ایک گاڑی ہے 120 کی سپیڈ پہ آ رہی ہے. میں نے کتنی دفعہ دیکھا جی ٹی روڈ پہ, یہ نیشنل ہائی وے پہ 100-120 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے. 120 کی سپیڈ کی گاڑی کو 24 سیکنڈ چاہیے کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. وہ ٹک ایسے کر کے رک نہیں جائے گی, وہ نہیں رکے گی اس طرح سے. اور بہت جانے آئی ایم شیور کہ ڈیلی بہت جانے اس طرح سے جاتی ہوں گی. یہ تو میں نے ایک قصے کا یا 2 قصے آپ سے شیئر کیے ہیں, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ پلیز ہر بندہ رسپانسبل ہے. سڑک پار کرنے والے کی وجہ سے بھی جانے جاتی ہیں. اور اس بچی کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے, میں اس پہ بہت رنجیدہ ہوں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ان صاحب کو اگر کسی گاڑی نے ہٹ کیا ہوتا نا, گاڑی پہ FIR کٹتی, گاڑی والے پہ, ٹھیک ہے جی, گاڑی بند ہوتی, مقدمہ چلتا, ٹرک والا, ڈمپر, دوسرا کوئی بائک والا, لائسنس چیک کیا جاتا, تمہاری وجہ سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا, فلانی کی جان چلی گئی. پیدل چلنے والے کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کون ڈھونڈ کے لائے گا اس عورت کو جو وہ ایک قاتل عورت ہے, سفاک قاتل عورت ہے وہ, کون ڈھونڈ کے لائے گا اسے؟ کون اس پہ مقدمہ کرے گا؟ کون اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ کون ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ کون ایسے سسٹم کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا جس میں لوگوں کو بیسک سیوک سینسز نہیں ہیں؟ پلیز اپنے آس پاس کے لوگوں کو بولیں, سمجھائیں کہ یار سڑک پار کرتے ہوئے صبر کیا کریں. جو ایک طریقہ ہے سڑک پار کرنے کا, جو ایک جگہ ہے سڑک پار کرنے کی, خدا را اللہ کا واسطہ ہے اس کو فالو کریں, ورنہ اسی طرح سے جانے جاتی رہیں گی. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور محتاط رہیں. تھینک یو. فی امان اللہ.